اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر جیسا کہ سابقہ درس میں الحمدللہ آپ سن چکے ہیں کہ اس سورت کا تعلق ہے ان انعامات کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمائے، اور اسی طرح الحمدللہ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تقریباً سورۃ والضحیٰ سے لے کر اور آخر قرآن پاک تک جتنی بھی صورتیں ہیں اکثر اور اغلب کا تعلق جو ہے وہ سیرت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بعض صورتوں میں اور بھی مسائل کا ذکر آیا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس کی ابتدا جو ہے تقریباً سورۃ الضحیٰ سے ہوئی، جیسے کہ اس سورۃ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا، تین نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا تھا۔ ایک چیز کا ذکر فرمایا تھا کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے اور نہ تجھے بلایا ہے، اور اسی طرح دوسری چیز کیا تھی، اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ آپ کی گزشتہ گھڑی سے اور زیادہ بہتر ہے، اس میں اور اللہ کے انعامات جو ہیں مزید در مزید ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ کی شان جو ہے اور بڑھائی چلی جا رہی، آپ کی دعوت کا سلسلہ، آپ کی تبلیغ کا سلسلہ، اور پھر لوگوں کا جوق در جوق ایمان میں داخل ہونا، یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بڑھانے کے لیے۔ اور تیسری چیز اس میں یہ ذکر فرمائی تھی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو تیرا رب ایسی نعمت عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ان تین چیزوں کا ذکر ہے، اور اسی طرح علماء نے لطائف تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ لطائف ہوتے ہیں تفاسیر کے اندر، کہ اس کے بعد کی صورت انشراح میں بھی اگر ذکر کریں تو ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزوں کا خاص طور پہ ذکر فرمایا کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، اور کیا ہم نے آپ سے وہ بوجھ جو ہے وہ نہیں اتار دیا، اور کیا ہم نے آپ کا شان جو ہے وہ نہیں بلند کر دیا۔ تو ان میں بھی تین چیزوں کا ذکر فرمایا گیا، اور اسی طرح پھر تین احوال کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ ٹھکانہ دیا، کیا ہم نے آپ کو بھولا ہوا نہیں پایا کہ ہدایت کے راستے پہ قائم فرما دیا، کیا ہم نے آپ کو اس حال میں نہیں پایا کہ آپ خالی تھے پھر ہم نے آپ کو غنی بنا دیا۔ تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے پھر تین کیفیات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر تین چیزوں کے بارے میں ہدایت عطا فرمائی تھی کہ اگر کوئی یتیم ہو تو بس آپ اس کو نہ جھڑکا کریں، اس پر آپ کوئی ظلم نہ کریں یتیم پر، اور اسی طرح اگر کوئی سائل ہو تو اسے آپ کبھی نہ جھڑکیں، اور آپ اپنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کا اظہار کریں۔ تو جب سے مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اگر آپ اس سورۃ الضحیٰ سے لے کر آخر تک چلے آئیں گے اور آپ ہر صورت میں ان احوال کا، ان کیفیات کا، ان انعامات پر غور کریں گے تو ہر جگہ خدا کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کی ایک عجیب یعنی عجیب تعداد اور عجیب کیفیت اور عجیب اظہار نعم فرمایا، جیسے کہ اس صورت کے اندر بھی تین چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی چیز کیا تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ تحقیق ہم نے آپ کو عطا فرمایا کوثر، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم عطا فرمایا کہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اور تیسری چیز کیا ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہی مقطوع النصر ہے اور مقطوع الذکر ہے۔ تو اس سورۃ مبارک کے اندر بھی گویا ان تین چیزوں کا ذکر ہے۔ اس لیے مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم
اجمعین نے فرمایا کہ جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق کے بارے میں، آپ کے عادات کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا جامع جواب دیا، فرمایا کہ کیا تم لوگ اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ بالکل الحمدللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا آپ کے خلق کو دیکھنا ہے تو پھر قرآن کا مطالعہ کرو، کان خلقہ القرآن، کہ جن چیزوں کا اللہ نے قرآن میں بھلائی کا حکم دیا ہے ان کا میرا مدنی نمونہ ہے، اور جن برائیوں سے اللہ نے قرآن میں روکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رکنے والے۔ تو اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے اور آپ کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرنا ہے اور آپ کے طریقہ مبارک کا مطالعہ کرنا ہے تو قرآن پاک سے اور کون بڑی کتاب ہو سکتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں پہ روشنی ڈالے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر آپ ان سور میں غور کریں گے اور ان آیات میں غور کریں گے تو ہر سورت کے اندر اللہ نے 3 نعمتوں کا ذکر فرمایا، 3 احوال کا ذکر فرمایا، 3 ہدایات عطا فرمائی، 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ تو ایک یعنی عجیب ترتیب ہے اور ایک عجیب حسن ہے اور ایک عجیب نظم ہے اللہ کے کلام میں، چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے اور خالق کا کلام ہے، وہ مخلوق کا کلام تو نہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اس سورت کے اندر بھی اسی ترتیب کو مد نظر رکھا گیا۔ اور اس کے بعد دوسرا مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اس سورت کو ذرا پچھلی سورت سے غور کریں اور ملائیں اور دیکھیں کہ خداوند قدوس کے کلام میں کتنی بڑی عظیم حکمتیں ہیں اور کیسے ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ جوڑ ہے اور کتنا ان کا آپس میں تعلق ہے۔ کہ پچھلی سورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق کے بارے میں ذکر فرمایا تھا اور ان کی صفتیں کیا بھی، یعنی پہلی آیت میں تو آگے نا الذی یکذب بالدین، جو جزا کا منکر ہے یعنی کافر ہے، یا وہ اعتقادی منافق ہے کہ ظاہراً ایمان کا اظہار کرتا ہے لیکن باطن کے اندر کفر ہے۔ لیکن آگے ان کی کیفیات کیا ذکر کی گئی تھی؟ پہلی چیز ذکر کی گئی تھی کہ وہ اتنا بخیل ہے، وہ اتنا کنجوس ہے، وہ اتنا بخل میں اڑا ہوا ہے کہ یتیم پہ ظلم کرتا ہے اور مسکین کے لیے کوئی بھلائی کا کام بھی نہیں کرتا۔ اتنا بڑا بخیل جس کو یتیم پہ بھی رحم نہ آئے، جس کو مسکین پہ بھی رحم نہ آئے، تو اس کی پہلی کیفیت کا ذکر کیا گیا تھا۔ یعنی پہلی آیت کے اندر جو آپ نے پڑھا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس یتیم کو دھکے دینے والا اور مسکینوں کے بارے میں خبر گیری نہ کرنے والا ہی اس کی بخل کی علامت۔ اور دوسری کیفیت کیا بیان کی گئی تھی کہ نماز کے چھوڑنے والا فوائد للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ دوسری اس کی کیفیت کیا تھی؟ یعنی وہ ان بندوں کا حق بھی ادا نہیں کرتا، مخلوق کا حق بھی ادا نہیں کرتا اور خالق کا حق بھی ادا نہیں کرتا، وہ نماز کو چھوڑنے والا ہے۔ یا تو بالکلیہ نماز کا منکر ہے، یا نماز کو بالکلیہ چھوڑنے والا ہے، یا نماز تو پڑھتا ہے لیکن اوقات کے اندر غفلت کرنے والا ہے۔ سب اپنے اپنے حیثیت کے مطابق اس جرم کے مجرم بنیں گے۔ تو دوسری کیفیت یہ تھی کہ جو نماز میں غافل ہے اور نماز اگر کرتا بھی ہے تو مراد کے طور پر، دکھلاوے کے طور پر، کہ نماز اگر پڑھتا بھی ہے فرمایا الذین هم یراؤون، صرف دکھلاوے کے طور پر، دنیا کو دکھلانے کے لیے، ورنہ اصل میں وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اگر علیحدہ ہو جائے یا گھر کی تنہائیوں میں آ جائے تو پھر نماز ادا نہیں کرتا۔ اور یہ دوسری صفت ہو گئی۔ پہلی صفت کیا تھی کہ بخل، اور بخل بھی اس حد تک پڑا ہوا کہ یتیم پر بھی ظلم کرتا ہے اور مسکین کے لیے بھی کچھ نہیں کرتا۔ اور دوسری صفت یہ تھی کہ اللہ کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا، نماز کو چھوڑنے والا ہے، اور اگر پڑھتا ہے تو دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے۔ دو چیزیں آ گئی۔ اور تیسری چیز کیا ذکر کیا گیا تھا؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو زکوٰۃ کو منع کرنے والا ہے، یعنی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا۔ اور فرمایا زکوٰۃ تو بڑی چیز ہے ماشاءاللہ، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عادتاً اور عامتاً الناس عیارہ کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو دیا کرتے ہیں، یہ ان میں بھی بخل کرنے والا۔ تو گویا منافق کے بارے میں 3
صفات کا ذکر کیا گیا سابقہ صورت کے اندر، اور اسی صورت کے اندر آپ ذکر فرمایا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عطا فرمایا خیر کثیر، تو جب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ دنیا کو بھی خیر کثیر عطا فرمائیں۔ اور جیسے اس کی نماز ریا کے لیے تھی، آپ کی نماز خالص آپ کے رب کے لیے، اور خالص عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو، اور اسی طرح اللہ کے لیے قربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صلی لربک وانحر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز اور اللہ کے لیے قربانی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو ایسا صفتوں کا حامل ہے، یعنی جو کفر و نفاق کی صفتوں کا حامل ہے، جو بخل و ریا کی صفتوں کا حامل ہے، اسی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آپ کا دشمن جو ہے وہی مقطوع النسل اور مقطوع الذکر ہے، اسی کا نام مٹ جائے گا۔ اور آج 1400 سال کی تاریخ شاہد ہے، 14 صدیاں اس بات پہ گواہی دے رہی ہے کہ کون جانتا ہے ابی جہل کی نسل کو، ابی لہب کی نسل کو، ولید بن المغیرہ کی نسل کو، عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ کی نسل کو کون جانتا؟ یعنی اگر اللہ نے قرآن مقدس کے حوالے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے حوالے سے ان بدبختوں کا ذکر نہ کیا ہوتا تو کوئی ان کا نام بھی نہ جانتا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، تو قیامت تک پڑھا جائے گا، ورنہ کون پوچھتا کہ کون ابی لہب ہے، کون پوچھتا کہ کون فلان ہے اور کون فلان ہے، کون پوچھتا؟ اگر ہمیں فرعون کا نام ملتا ہے یا قارون کا نام ملتا ہے یا شداد کا نام ملتا ہے یا حامان کا نام ملتا ہے تو قرآن مقدس کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کے مظالم کا، ان کے بخل کا، ان کی سرکشی کا، ان کے اعراض و انکار کا، ان کے تجبر اور سرکشیوں کا ذکر کر دیا، ورنہ تو ان کے نام و نشان بھی مٹ گئے، کوئی ذکر باقی رہنے کا سوال ہی پیدا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت مبارک کے اندر ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ آپ دیکھیں پچھلی صورت کے اس کے ایک ایک لفظ کے ساتھ جو ہے اتنا پیارا جوڑ ہے، اتنا ربط ہے، اتنا تعلق ہے کہ جتنا آپ اس صورت میں ڈوب جائیں گے اور غور کریں گے اتنی اللہ کے کلام کی عظمت جو ہے وہ دلوں کے اندر بیٹھتی چلی جائے۔ اور اسی لیے اب اسی پہ غور کریں، پھر فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ یاد رکھیں کہ انا جمع کا صیغہ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا جمع تعظیم اور عظمت کے لیے ہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو ایک ہے۔ جیسے کہ قرآن مقدس نے کئی مقامات پر واضح فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص کے اندر واضح فرما دیا کہ اس کی صفت احد ہے، اس کی صفت صمد ہے، اس کی صفت لم یلد ولم یولد ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرما دیا الہکم الہ واحد، لیکن جہاں جہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہاں مراد ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عظمت۔ جیسے کہ علماء نے سمجھایا کہ دنیا کے اندر بھی آپ غور کریں تو بادشاہ کبھی یہ نہیں لکھتے کہ میں نے کہا یا میں کہتے ہم نے یہ حکم دیا ہے، ہم یہ آرڈر کرتے ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم نے یہ بات کہی ہے۔ اس لیے کہ تو یہ تو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں جو اصل بادشاہ ہے، جو ملک الاملاک ہے، جو تمام کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اور خالق ہے۔ اس لیے کبھی کبھی صیغہ جو ہے وہ جمع کا استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعطیناک، کیا خطاب جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اسی سے آپ اندازہ فرمائیں کہ علماء نے فرمایا کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک تو ہوتا ہے کہ لینے والا جو ہے وہ بھی بڑا آدمی ہے، یعنی جس کو ہدیہ مل رہا ہے وہ بھی بڑا آدمی، ایک یہ ہے کہ دینے والا جو ہے وہ بھی بڑا ہے، اور ایک ہے جو چیز دی گئی ہے وہ چیز بھی بڑی ہے۔ کبھی ایسے کیفیتیں ہوتی ہیں نا کہ مثال کے طور پر ایک چھوٹا آدمی ہے لیکن اس نے آپ کو کوئی بڑی چیز عطا کر دی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہے تو بڑا آدمی لیکن اس نے ایک چھوٹی سی چیز عطا کر دی، تب بھی آدمی کہتا ہے دیکھو اگر آپ کو بادشاہ نے چاہے ایک قلم بھیجا ہے لیکن بھیجنے والا دیکھو بادشاہ ہے، ہدیہ ہوتا ہے بھائی تمہارے لیے تو بڑا اعزاز ہے،
تو آدمی اس قلم کو ہمیشہ سنبھال کے رکھتا ہے اور ڈیکوریشن پیس پہ سجا کے رکھتا ہے کہ جی یہ مجھے انعام ملا تھا فلاں جگہ اور یہ مجھے انعام دیا گیا تھا. تو اس لحاظ پہ اب آپ اسی بات پہ غور کریں کہ دینے والا کون ہے. اتنی بڑی عظمت ہے اس کی جو ساری کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور خزائن السماوات والارض کا مالک. جب دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کون ہو سکتا ہے جس کی شان ہی اللہ اکبر ہے، جس کی صفت یہ ہے کہ عظیم بھی وہی ہے، علیم بھی وہی ہے، سمیع بھی وہی ہے، جس کی صفت ہے کہ مالک الملک بھی وہی ہے، اور جس کی صفت ہے کہ ساری کائنات کا متصرف بھی وہی ہے، اور جس کے ہاتھوں میں تمام کائنات ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور کہیں فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. کہیں فرمایا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور کہیں فرمایا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو اب جو ہدیہ دینے والے ہیں اس سے تو بڑا کوئی نہیں، اور جو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کو انہوں نے خود فرما دیا ہے کہ وہ کوثر ہے. اور کوثر کا معنی کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں الخیر الکثیر، یعنی بہت بڑی بھلائی، بہت بڑی خیر. تو اب دینے والا بھی بڑا اور جو چیز اس نے دی وہ چیز بھی بڑی، اور جس کو دیا گیا ہے اس کی شان بھی بڑی. اب پھر اس سے اندازہ فرمائیں گے پھر کتنی بڑی عظمت شان ہو کہ دینے والے رب العالمین ہیں اور جن کو دیا جا رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اور جو چیز دی جا رہی ہے ماشاءاللہ وہ اللہ کا قرآن اور خیر کثیر ہے کہ وہ تمام دنیا کے لیے ہدایت اور نور ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اسی ایک لفظ میں آپ غور کریں، صرف انا اعطیناک الکوثر میں اگر آپ غور کریں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ دینے والا اتنا بڑا جو ساری مخلوق سے تمام کائنات سے بڑا ہے، اور جو سب سے بڑا ہے جس کی صفت ہے اللہ اکبر، جس سے بڑا کوئی نہیں، جس سے پہلے کوئی نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جس سے پہلے کوئی نہیں، جس کے بعد کوئی نہیں، جس سے عالی کوئی نہیں، کیونکہ اسی کی صفت ہے وہ عالی ہے. ان اللہ عال علی کل شیء. اسی کی صفت کے لیے علو ہے، اسی کی صفت کے لیے ہے کہ وہ عرش اولا پہ ہے. تو اس لیے اب دینے والا اتنا بڑا ہو، اور جب وہ فرمائیں کہ میں نے جو دیا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ چیز بھی بہت بڑی ہو، اور جس کو دیا جائے وہ لینے والا جو ہے وہ بھی تمام رسولوں میں بڑا ہو، تمام انبیاء میں بڑا ہو، امام الانبیاء والمرسلین ہو، سید الاولین والآخرین ہو. اس لیے علماء نے فرمایا کہ غور فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر. اور بعض مفسرین اور قرآن نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر. ایک قرات ہے اعطیناک، اعطینا بمعنی اعطیناک، ولیکن قرات راجحہ جو ہے وہ اعطینا ہے. ویسے اس قرات سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی ایک ہے، لیکن راجح قرات جو ہے وہ یہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں مصحف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں کہ انا اعطیناک الکوثر. اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا، کہیں تو فرمایا گیا نا اعطیناک، اور کہیں فرمایا گیا آتیناک. یہاں تو الف یعنی عین کے ساتھ اعطیناک، اور کہیں فرمایا آتیناک سبع من المثانی والقرآن العظیم. وہاں آتیناک وہ آتینا ایتا سے ہے، یہ اعطا سے ہے. بعض علماء نے فرمایا رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، کیونکہ قرآن مقدس میں دو الفاظ استعمال فرمائے، کہیں تو فرمایا اعطینا یہ اعطا سے ہے، کہیں آتینا کا، آتینا جو ہے وہ ایتا سے ہے. جیسے آپ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اسی طرح فرمایا کہ آتینا کا سبعا من المثانی والقرآن العظیم. اور اس جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ آتینا کا. تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جہاں آتینا کا ہوتا ہے وہاں بھی معنی ایک ہے، معنی واحد ہے، وہاں بھی مراد آتینا کا. اور بعض علماء نے ایک لطیف اشارہ فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر دوسرے کی بھی شرکت ہوتی ہے.
یعنی ایک چیز ایسی دی جا رہی ہے کہ جس میں سب کا فائدہ ہے. مثلا اللہ نے پانی کی نعمت عطا فرمائی تو سب کا فائدہ ہے. اللہ نے قرآن پاک بھیجا، علوم بھیجے تو اس علوم سے سارے فائدہ اٹھاتے. اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی کو بطور خاص دے دی جائے کہ ہے تو یہ گویا اس کے لیے خاص، لیکن اب وہ جس کو چاہے آگے شریک کرے، وہ جس کو چاہے آگے شریک کرے. مثلا ایک آدمی نے آپ کو کہا کہ بھی یہ کتابیں لے جاؤ اور مدرسے میں رکھ دو، تو اب کتابیں آپ لے گئے اور مدرسے میں رکھ دی، تو یہ پابندی تو نہیں ہے کہ صرف تم پڑھو گے، مدرسے میں جو بھی طالب آئے گا پڑھے گا، مدرسے میں کوئی مطالعہ کرنے والا آئے گا وہ بھی پڑھے گا. اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی یہ کتاب بڑی مشکل سے، بڑی نایاب کتاب ہے اور میں نے بڑی مشکل سے ڈھونڈی ہے اور اس کا پھر ملنا جو ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ تو میں صرف خاص تمہارے لیے لایا ہوں. کسی عام آدمی کو پڑھنے بھی نہ دینا، وہ سمجھے گا بھی نہیں بیچارہ، اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. اس کا تم بطور خاص مطالعہ کرو تو اب دونوں چیزوں میں ایک فرق آ جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں زکوٰۃ کا حکم دیا یا جہاں اللہ نے اپنے پاک نبی پر قرآن پاک اور سورۃ فاتحہ کی نعمتیں عطا فرمائیں تو اس کے اندر تو ساری اللہ کی مخلوق ایمان لانے والے بھی شریک ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ جو آپ کو کوثر ہم دے رہے ہیں یہ تو خاص آپ کو دے رہے ہیں، یہ تو آپ کا خصوصیت میں ہے، آپ کا شرف ہے کہ ہم نے آپ کو دیا. اور اس کے بعد پھر آپ کو ہم نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ اپنی امت کو پلائیں گے، آپ اپنی امت کو اس کا فیض بھی پہنچائیں گے جو ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، جو ہم نے آپ کو شان عطا فرمائی. اور اگر اس کا معنی نبوت لیا جائے جیسے مفسرین نے فرمایا کہ کوثر کا معنی نبوت اور رسالت ہے، تو گویا یہ نبوت اور رسالت صرف آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. اور اس کے بعد تو یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا. ہم نے نبوت اور رسالت کا اب دروازہ ہی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں کے اندر بھی ایک باریک حکمت ہے کہ کہیں اللہ نے فرمایا اعطیناکا اور کہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا آتیناکا. تو آخر اللہ کا کلام ہے تو جہاں الفاظ میں فرق آیا ہے تو لازمی بات ہے کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی حکمتیں اور اللہ کے فرامین میں کوئی نہ کوئی بات تو یقینی ہو. اس لیے بات علماء نے اتنی باریکی بیان کرا. اور دوسری بڑی عجیب بات ہے اللہ نے جیسے وہاں فرمایا تھا نبالا سوف یؤتیک ربک فترضی، ایک تو وہاں سوف آیا تھا جو استقبال کے لیے ہے اور آگے بھی مضارع آیا تھا یؤتیک کا، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل میں ایسی چیز عطا فرمائیں گے، ایسی نعمت عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی مراد کیا تھی؟ وہ شفاعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائے. اسی لیے بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے اب یا آیت فی کتاب اللہ، یہ اللہ کے قرآن میں بڑی امید دلانے والی آیت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ فرما دیا ہے کہ میں آپ کو راضی کر دوں گا. اور انہوں نے فرمایا حضور تو راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ کی امت کا کوئی آدمی جہنم میں پڑا ہو. تو یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو نکالیں گے، پھر ہی تو میرا نبی راضی ہوگا. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے بہت بڑی امید دلانے والی ہے. لیکن وہاں وعدہ تھا والا سوف یعطیک، آپ کو آنے والے مستقبل یعنی آخرت میں ملے گا. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو دیں گے، یہاں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، تاکہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے کوثر خیر کثیر جو ہے ماضی کے سینے میں آیا، جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ کو دیا جا چکا ہے، آپ کو ہم نے دے دیا ہے. اس لیے یہاں ماضی کا صیغہ ہے. تو علماء نے فرمایا کہ اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ آپ کے عمل فرمائیں گے، آپ محنت فرمائیں گے، آپ مشقت فرمائیں گے، آپ تکلیفیں برداشت کریں گے تو پھر ہم آپ کو کوثر دیں گے. نانا بلکہ ہم نے تو چن لیا، ہم نے تو فیصلہ کر دیا، آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے فیصلہ کر دیا. اسی لیے حضرت پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ نے تو مجھے نبوت عطا فرما دی، ابھی آدم علیہ السلام کا تو مٹی اور پانی مل رہا تھا. اس لیے فرمایا ہم یہ فیصلہ پہلے کر چکے ہیں، ہم یہ فیصلہ اصل میں پہلے کر چکے ہیں کہ آپ کو ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا. اس لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی کے اندر علماء کرام نے فرمایا کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہدیے کی بڑی عظمت ہے لیکن وہ کسی واسطے سے دیا گیا،
جیسے تمام انبیاء پر اللہ نے وحی بھیجی، لیکن جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کلام فرمایا، کسی کے ملک کے ذریعے کلام فرمایا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر اللہ نے خود کلام فرمایا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے خود کلام کیا، جس وجہ سے ان کا لقب بھی کلیم اللہ ہو گیا۔ تو کتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر واسطہ ملائکہ، کوئی ملک واسطہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ واسطہ نہیں ہے، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے، اور اللہ موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام فرما رہے۔ تو یہ بڑی شان تھی۔ تو اسی طرح یہاں کتنی بڑی عظمت ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے فرمایا ہم نے آپ کو خود دیا ہے، یعنی دینے کی نسبت بھی اللہ نے اپنی ذات کی طرف کی ہے، اور اس کے بعد مخاطب بنایا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے آپ کو اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، تو جب نعمتیں ملتی ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کے بعد منعم کا شکر بھی ضروری ہے، کہ جب آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مثلا دنیا میں کوئی آپ پر احسان کرے تو لازم ہے کہ آپ اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ اگر کوئی بندے کا شکر نہیں کرتا تو وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، تاکہ ہم نے دیا آپ کو خیر کثیر۔ یا کوثر سے مراد ہے حوض کوثر، یا کوثر سے مراد ہے نہر کوثر جو جنت کے اندر نہریں، جس کا حدیث مبارک میں ذکر ہے کہ جس کے کنارے جو ہے اللہ نے موتیوں سے بنائے ہیں، اور جس کی مٹی جو ہے وہ مشک ہے، اور فرمایا جس کا پانی جو ہے ابیض من اللبن واحلی من العسل، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اسی طرح آنیتہ کعدد النجوم فی السماء، اور اس کے اوپر جو برتن ہے پینے کے ان کا عدد کتنا ہے جیسے آسمان کے ستاروں کا عدد ہے۔ آسمان کے تاروں کو گن سکتا ہے؟ مانا یہ ہے کہ جیسے اتنا شمار نہیں ہو سکتا، وہاں بھی شمار نہیں ہو سکتا کتنی برتن ہوں گے، کتنے وہ آلیہ ہوں گے۔ اور اس کی خاصیت یہ ہے فرمایا کہ جس نے بھی اس سے ایک دفعہ پی لیا پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی، اور پیاس بھی وہ جو معاشر کی گرمی والی پیاس، یعنی پیاس کا اندازہ کرائیں کہ اس دن جو یوم الحشر ہوگا کہ جب انسان پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، جب انسان اس شدت اور ہول کی وجہ سے اس عادت میں ہوں گے کہ گویا وہ نشے میں ہے، حالانکہ نشہ نہیں، وہ اللہ کے عذاب کی طاقت ہوگی کہ عذاب کی طاقت سے ان کے دماغ جو ہے وہ کام چھوڑ دیں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اگر سر جھک گیا ہے تو اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، اور اگر اٹھ گیا ہے تو جھکانے کی ہمت نہیں ہے، اور ایسے کھڑے ہیں جیسے کوئی نشے میں کھڑا ہو۔ اللہ نے فرمایا وہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ میرے عذاب شدید کی اس طاقت کا یہ عالم ہو۔ آپ نے دیکھا ہے دنیا میں بھی اللہ معاف فرمائے، کبھی کبھی ایسے آدمی کے لیے طاقتناک واقعات پیش آتی ہیں کہ عقل اس کام نہیں کرتا، بڑا بڑا عقل والا آدمی ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہے عام طور پہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، آپ دیکھیں نا کہ کبھی کبھی حادثہ ہو جائے، مثلا گاڑی کا حادثہ ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ آپ تو بڑے پرانے ڈرائیور ہیں اور آپ تو اتنے عرصے سے گاڑی چلا رہے ہیں اور بڑا تجربہ ہے آپ کا، بھائی یہ حادثہ کیسے ہو؟ وہ کہتے ہیں بھائی خدا کی قدرت ہے، بس جب یہ بات سامنے آئی ہے بس میرے دماغ ختم، میں پھر کچھ نہیں سوچ سکا کہ گاڑی کہاں جا رہی ہے اور کیسے لگ رہی ہے۔ تو ایک دنیا کا معمولی حادثہ ہے کہ دماغ جواب دے جاتے ہیں، جب اللہ کے قیامت والا حادثہ عظیمہ ہوگا اس وقت دماغ کا کیا طاقت ہے کہ دماغ کام کرے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ آپ نے فرمایا کہ اے مخاطب جب تو دیکھے ان لوگوں کو ایسے معلوم ہو کہ وہ نشے میں ہیں، اور حالانکہ فرمایا وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب جو ہے وہ سخت ہے، اللہ کا عذاب جو ہے وہ شدید ہے، اور اس عذاب کی طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ کبھی تو وہ ایسے ہوں گے کہ شاخصین، اور کبھی ایسے ہوں گے محسنین رؤوسہم، اپنے سروں کو ڈالے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ نشے والا سر جھکا کے بیٹھا ہے تو اٹھنے کی ہمت نہیں، اور کبھی یوں کر کے بیٹھے ویسے منہ کھولے ہوئے بیٹھے ہوا ہے، پھر منہ بند کرنے کی اس کو ہمت نہیں ہوتی۔ تو عجیب اس کیفیت کا بیان کیا گیا، لیکن فرمایا کہ اس نہر کا پانی جو ہے اس میں اللہ نے ایسی نعمت رکھی ہوگی کہ جس نے ایک دفعہ پی لیا پھر اس کو پیاس جو ہے نہیں ستائے۔
تو فرمایا کہ جب ہم نے آپ کو اتنی بڑی خیر کثیر عطا فرمایا فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر۔ اب اس میں دیکھیں کتنا ماشاءاللہ عجیب کو قرآن پاک ایک ایک لفظ میں ایک فرمایا محمد مدنی نماز ادا کریں اپنے رب کی اور قربانی، یہاں فرمایا لربک، لام آ گیا، حالانکہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ آپ نماز ادا کریں اپنے رب کی، جو تیرا رب ہے محمد مصطفیٰ، یعنی اصل تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ یعنی اتنی بڑی شان ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ بندوں میں دیکھا جائے تو بس میرا بندہ ہی تو ہے، اگر دیکھا جائے کہ عبد کامل کون ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو اللہ نے مقام عبدیت سے نوازا، کہ جہاں بھی فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، کہیں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہیں فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ تو فرمایا میرا مدنی ساری مخلوق پہ نظر ڈالی جائے تو اصل تو آپ ہی میرے عبد ہیں اور میرے بندے ہیں اور میں تیرا رب ہوں، ورنہ اللہ تو ساری مخلوق کا رب ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب العالمین ہے، لیکن جہاں ایک لفظ بڑھا دیا وہاں کتنی خصوصیت آ گئی، وہاں کتنی خصوصیت آ گئی کہ باقی تو بس میری مخلوق ہے، اصل تو میں تیرا رب ہوں۔ فصل لربک وانحر، اور حکم دیا کہ پھر میرے تقرب کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ صلاۃ، کیونکہ نماز جو ہے صلۃ بین العبد و بین الرب، کہ ایک نماز ایسی عبادت ہے جو بندے کو اپنے اللہ سے ملانے والی، اسی لیے آیا کہ نماز جو ہے وہ معراج ہے مومن کی۔ علیہ وسلم نے کہ سجدے کی حالت کے اندر دعائیں مانگا کرو، کیونکہ اقرب ان یکون العبد الی اللہ، اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے بندہ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو جب وہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ منظور فرماتے ہیں، اس لیے حکم دیا فصلی لربک وانحر۔ اب یاد رکھیں یہاں دو قولیں، بعض علماء نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے رب کی نماز بھی ادا کریں اور قربانی بھی۔ کیا معنی؟ یعنی دو نعمتوں کا ذکر کیا گیا، جیسے فرمایا تھا کہ منافق کا یہ عالم ہے، نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے نہ بندوں کا حق ادا کرتا ہے، آپ اللہ کا حق ادا کریں، حقوق اللہ میں، اور عبادت بدنیہ میں سب سے اہم عبادت جو تھی وہ نماز تھی، تو نماز کا ذکر آ گیا، اور حقوق العباد میں بندوں کے حق کے خیال رکھنے میں سب سے بہتر چیز جو تھی وہ قربانی تھی، یعنی اللہ کے راستے میں قربانی کریں، یعنی حقوق العباد عبادات بدنیہ کے بھی ذکر آ گیا، عبادات مالیہ کا بھی ذکر آ گیا، اور اسی طرح عبادات ایسا بھی ذکر ہے جن کا اللہ کے حقوق سے تعلق ہے، اور ان کا ذکر آ گیا جن کا بندوں کے حقوق سے تعلق ہے، یعنی آپ اپنے اللہ کے حق بھی ادا فرمائیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا فرمائیں۔ اور بعض علماء مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے ایک دوسرا قول ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا فصلی لربک وانحر۔ یاد رکھو اصل میں وانحر، نحر جو ہے اصل میں تو نہر کہتے ہیں اونٹ کے ذبح کرنے کو، یعنی گائے بھینس یا بکرا بکری دمبا ان کو تو ذبح کیا جاتا ہے، ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کیا مانا ہے؟ ان کو لٹا دیا جاتا ہے، اور لٹانے کے بعد مصنون طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جانور کا رخ جو ہے وہ بھی قبلے کی طرف ہو، اور ذبح کرنے والے کا رخ جو ہے وہ بھی قبلے کی طرف ہو، اور چھری جو ہے وہ انتہائی تیز ہو، اور پھر ذبح کرنے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑے، اور اس کے بعد وہ چار رگیں جو ہے ان کا کاٹنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو ہے ذبح کی کیفیت۔ لیکن اونٹ کے معاملے میں جو افضل اور اعلیٰ اور سنت کے مطابق طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کے ایک پاؤں کو ایک کو باندھ دیتے ہیں، یعنی ایک پاؤں کو کھڑا کر کے باندھ دیا۔ اب ایک پاؤں جب بند جائے تو اب دوڑ تو ہو سکتا نہیں، کیونکہ اب تین پاؤں پر کیسے اتنا بڑا جانور چلے، تو اس کو اس حیثیت میں کھڑا کرنے کے بعد اس کی گردن کے اندر نیزہ مارتے ہیں یا تلوار مارتے ہیں، وہ خون بہہ جاتا ہے، یعنی اس کے لیے ذبح نہیں ہوتا، اس کے لیے نہر ہوتا۔ اور نہر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پاؤں اس کا باندھ دیا جائے اور اس کو کھڑا کر دیا جائے، اور کھڑا کرنے کے بعد اس کی گردن میں نیچے سے نیزہ یا چھری یا جو بھی چیز ہو وہ ایسے انداز میں مارا جاتا ہے کہ وہ کٹ جاتا ہے اور خون بہتے 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 پھر وہ گر جاتا ہے۔
تو اس کو کہا جاتا ہے اصل میں نحر۔ ویسے اگر کوئی مجبوری ہو اور دوسری صورت میں بھی ذبح کیا جائے تو جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اکثر اور افضل اور مسنون طریقہ جو ہے اونٹ کے لیے وہ نحر ہے، اور باقی جانوروں کے لیے جو ہے وہ ذبح ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے ایک ترجمہ یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے پاک نبی کو حکم عطا فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نماز ادا کریں اور قربانی کریں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر نحر کا اطلاق مطلقاً بھی ہو جاتا ہے، اونٹنی پر بھی اور دوسرے جانوروں پر بھی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب آپ مینا میں آتے ہیں مزدلفہ سے واپس ہونے کے بعد اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم النحر۔ وہ نحر کا دن ہے کہ اس دن ہم نے قربانیاں کرنی ہیں۔ اب یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر آدمی اونٹنی قربانی کرے گا، کوئی بکرا کرے گا، کوئی بکری کرے گا، کوئی دبا کرے گا، کوئی گائے کرے گا، کوئی بھینس کرے گا، کوئی اونٹ کرے گا، لیکن اس کا استعمال جو ہے تقریباً پھر سب پر ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ میرا مدنی آپ نماز ادا کریں اور قربانی کریں۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ ابتدائی اسلام کے اندر پہلے طریقہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ جو تھے قربانی پہلے کرتے تھے اور عید کی نماز جو ہے وہ بعد میں ادا کرتے تھے، یعنی اپنے گھروں میں قربانی کی اور نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ نے حکم فرما دیا کہ نہیں میرے مدنی پہلے اللہ کی نماز ادا کرو، نماز عید ادا کرنے کے بعد اب آپ قربانی کریں۔ تو اس لیے پھر حکم دے دیا میرے آقا نے، آپ نے فرمایا کہ اگر من ضحی قبل الصلاۃ، کہ اگر کسی شخص نے نماز سے پہلے کوئی جانور ذبح کر دیا تو فرمایا وہ ایسے ہے کہ گوشت کھانے کے لیے تو اس کے کام آئے گا ورنہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے لازم ہے کہ اگر اس نے قربانی کرنی ہے تو نماز عید کے بعد وہ ادا کرے، پہلے نماز ادا کرے اور نماز کے بعد جا کے پھر اپنے جانوروں کو ذبح کرے۔ اور اسی طرح افضل اور حکم یہ ہے کہ دو عیدیں ہیں اسلام کے اندر، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ ایک عید الفطر ہے جسے آپ عید رمضان کہہ لیں، اور ایک عید الاضحیٰ ہے جسے آپ حج والی عید سمجھ لیں۔ یہ دو عیدیں ہیں جن کا اللہ کے اسلام میں، دین میں، قرآن میں ذکر ملتا ہے اور جس کے بارے میں ہمیں احادیث رسول پاک میں بھی روشنی پڑتی۔ اور ان دونوں عیدوں کے اندر احکام کا فرق ہے تھوڑا سا، یاد رکھیں کہ عید الفطر کے اندر نماز سے پہلے صدقہ فطر کا دینا وہ بھی سنت ہے، اور اسی طرح نماز عید سے پہلے کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کا تناول کرنا، کھجور ہے، کوئی چیز جو اللہ نے مجزہ فرمائے تو اس کا کھا لینا جو ہے وہ بھی سنت ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا سنت ہے، کہ کوئی چیز نہ کھائے اور عید نماز پڑھے اور عید نماز کے بعد اپنا قربانی کا جانور ذبح کرے، اور قربانی کے جانور سے کوئی تھوڑا سا گوشت لے کر جلدی جلدی پکا لے اور اس کو کھائے تو یہ زیادہ سنت ہے۔ ورنہ اگر کوئی چیز کھا لے تو منع نہیں، لیکن یعنی اولا اور افضل طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے کہ عید قربانی والی ہو تو آدمی کوشش کرے کہ اپنی قربانی کا گوشت جو ہے اس میں سے جو چیزیں جلدی پک جانے والی ہیں، جیسے کلیجہ ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں جو جلدی سے آدمی پکا لیتا ہے، ان کو لے آئے اور جلدی جلدی تھوڑا سا کھا لیتا کہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ تو اس لیے پھر آپ نے حکم فرما دیا کہ کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ جانور ذبح نہ کرے۔ اور اسی لیے فقہائے کرام نے بھی ہمیں مسائل کی کتاب و سنت کی روشنی میں یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ بعض دیہات ایسے ہوتے ہیں جہاں عید ہوتی نہیں، چھوٹی چھوٹی دیہات ہے، چھوٹی چھوٹی بستی ہے، وہاں عید ہو نہیں رہی، اور آدمی جو ہے وہ عید پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا سکا، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ نماز کے وقت کا انتظار کرے۔ جب اس کو یقین ہو جائے کہ بھئی اب نماز عید ہو چکی ہوگی، اس کے بعد وہ ہے اپنی قربانی کا جانور جو ہے وہ ذبح کرے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے اگر ذبح کر دے تو وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے بعض مفسرین کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں۔ اب آپ نے صبح کی نماز کو ادا فرمائی مزدلفہ میں، اور اس کے بعد پھر آ کے نماز کے بعد جو ہے وہ قربانی ادا کریں۔
اس لیے علماء کرام نے ایک قول مبارک یہ بھی فرمایا ہے، فرمایا کہ فصل لے ربک ونحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور اس کے بعد قربانی کریں۔ اور اسی میں یہ اشارہ بھی مل گیا فصل لے ربک، جب بھی نماز پڑھے تو خالص اپنے رب کے لیے، یعنی اس میں ریا بھی نہ ہو، دکھلاوا بھی نہ ہو، کسی غیر کا کوئی مسئلہ بھی نہ ہو، کسی غیر کا کوئی تصور بھی نہ ہو۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ بعض لوگ مثلا فرض پڑھتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نماز ہے، اور جب سنتیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں شاید نعوذ باللہ یہ حضور کی نماز ہے۔ یہ غلط بات ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ نماز چاہے ہم فرض پڑھتے ہیں، چاہے ہم سنتیں پڑھتے ہیں، چاہے ہم نفل پڑھتے ہیں، نماز صرف اللہ کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے قرآن مقدس کی اس آیت کو پڑھ کے سنا دیا، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ فرمایا میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ تو یاد رکھو سنت کا معنی ہوتا ہے وہ طریقہ جو بتلایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرضوں کو ہم فرض کیوں کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا اور فرض کر دیا، اور ایک چیز کا حکم دیا لیکن حضور کے زبان مبارک سے اور حضور کے امر مبارک سے، تو وہ سنت کا معنی ہوتا ہے یعنی وہ طریقہ جو پڑھ کے دکھلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نفل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زائدہ، یعنی فرض اور سنت سے ایک زائد چیز ہے کہ اگر ہم نے پڑھا تو اللہ ہمیں ثواب دیں گے، اور اگر ہم نہ پڑھ سکے تو ہمیں گناہ نہ ہوگا، کیونکہ ایک زائد چیز ہے۔ ورنہ نماز سب اللہ کے لیے ہے، فرض پڑھیں گے تو اللہ کے لیے، سنتیں پڑھیں گے تو اللہ کے لیے، نوافل پڑھیں گے تو اللہ کے لیے، تہجد ہے، اشراق ہے، ابابین ہے، ضحیٰ ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ نماز اللہ کی ہے اور یہ نماز اللہ کے رسول کی ہے، یہ بات نہیں ہوتی۔ سنت کا معنی ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب اسی کو پھر علماء نے مثلاً آگے تقسیم کر دیا کہ سنن مؤکدہ ہے اور غیر مؤکدہ ہے، بعض واجبات ہے۔ کیا معنی؟ ان نے پھر یہ دیکھا کہ حضور کے عمل میں ایک ایسی سنت ہے جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ حضور نے مثلاً 2 رکعت جو فجر کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں آپ نے کبھی نہیں چھوڑے، حالانکہ سفر میں سنتیں پڑھنا معاف ہے، لیکن حضور فجر کی 2 رکعتیں سفر میں بھی پڑھ لیتے تھے، یعنی آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی اتنی پیاری تھی وہ 2 رکعتیں کہ آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا خیر من الدنیا وما فیہا، کہ پوری دنیا اور اس کے اندر جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ وہ مجھے دے دیں اور یہ 2 رکعتیں نصیب ہو جائیں تو یہ 2 رکعتیں زیادہ بہتر ہیں۔ لیکن بہتر تو اس کے لیے ہے نا جس کے اندر ایمان ہو۔ ہمارے لیے تو پیسے بہتر ہیں نا جی، 2 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا مل جائے گا؟ وہ تو آگے جنت کا وعدہ ہے، آخرت کا وعدہ ہے، اس پر تو ہمارا ایمان ہی نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں جی کوئی جنت ہم نے دیکھی ہے، کوئی آخرت ہم نے دیکھی ہے، کوئی قبر ہم نے دیکھی ہے، کوئی حشر ہم نے دیکھا ہے۔ یہ دنیا تو ہم نے نقد دیکھی ہے نا، یہ تو ہمیں نقد مل رہی ہے۔ اس لیے جب اللہ پر ایمان نہ ہو، یہ فیصلہ تو کیا ہے حضرت محمد الرسول اللہ نے، جن کو نماز کا اور 2 رکعتوں کے وزن کا اور ثواب کا اور مکانہ کا علم ہے، پر میں مجھے ساری دنیا میں ان سے یہ 2 رکعتیں زیادہ بہتر ہیں۔ یعنی اندازہ فرمایا 2 رکعتیں اتنی محبوب تھی، تو علماء نے فرمایا کہ بھئی یہ تو ایسی سنت ہے جس کی بڑی تاکید ہے، اس کو حضور نے کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے عصر سے پہلے وقت ہے تو پڑھ لیا، کبھی نہ پڑھا، تو نے کہا بھی سنت تو ہے، اگر موقع ہو تو پڑھ لو، لیکن اتنی تاکید والی بات نہیں ہے کہ اگر ہم نہ پڑھیں تو گناہگار ہوں گے یا ہمیں اس پر کوئی مواخذہ ہوگا۔ تو پھر علماء نے پورے حضور کی عمل کا نقشہ دیکھا کہ کون کون سی سنتیں ہیں جو حضور پاک نے کبھی زندگی میں نہیں چھوڑی، اور جو حضور نے زندگی میں نہ چھوڑی ہوں تو اس کی کتنی تاکید ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ اور اسی طریقے سے ہمیشہ یاد فرما لیں، ورنہ نماز سب اللہ کے لیے، یاد رکھو کیوں اللہ نے اپنے نبی کو کہا کس کی نماز ادا کرو؟ اپنے رب کی نماز ادا۔ فصل لربک وانحر، اور قربانی بھی کس کے نام پہ کریں؟ اللہ کے نام پہ کریں۔ اچھا اسی سے بعض علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ نہر کا معنی ہے سینہ۔ انہوں نے کہا کہ نماز پڑھیں اور ہاتھ جو ہے وہ سینے پہ باندھے جائیں۔ بعض علماء کرام نے ایک قول مبارک یہ بھی نقل کیا ہے
لیکن یاد رکھو حدیث مبارک میں سینے پر ہاتھ باندھنا جو ہے وہ بھی ثابت ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جو چیزیں احادیث رسول اللہ میں موجود ہوں ان میں جھگڑا کبھی نہ کیا کریں، ان کے اندر کبھی فساد نہ کیا کریں. سینے پر ہاتھ باندھنا بھی حدیث رسول اللہ میں موجود ہے، اور اسی طرح ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا جو ہے وہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کے بارے میں بھی روایات مبارک جو ہے وہ موجود ہے. تو اس لیے کسی بات میں ایسے اختلافات اور جھگڑا نہ کیا کریں، اور بلا وجہ جو ہے وہ فساد اور بلا وجہ جو ہے سر پھٹمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. باقی کہنا یہ ہوتا ہے، اصولی سی بات ہے کہ جہاں سے ہم نے سبق پڑھا ہوگا اپنے استاد کی بات کو ہم زیادہ وزن دیں گے، دوسرے کی بات کو ہم غلط نہیں کہیں گے، دوسرے کی بات کو ہم ٹھکرا نہیں دیں گے، دوسرے کی بات کو نعوذ باللہ ہم جھوٹا نہیں کہہ دیں گے. لیکن جس نے ہمیں علم پڑھایا ہے، جس نے ہمیں دین پہنچایا ہے، جس سے ہم نے دین سیکھا ہے، لازمی بات ہے کہ اس کی بات کو آدمی باقی لوگوں کی بات سے زیادہ ترجیح دیتا، اور پھر اسی میں راحت و آرام بھی ہے. کیونکہ اگر آدمی جب چاہے کسی اس بات پہ عمل کر لے، جب چاہے اس پہ عمل کر لے، تو اس کے اندر پھر اس کی طبیعت میں اپنی اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو میرے جی نے چاہا ہے میں وہ آج کر رہا ہوں، لہذا میں نے کسی دوسرے کی بات کو نہیں مانی، اپنے خواہش کے مطابق میں چل پڑا کہ آج میرا جی کرے تو میں سینے پہ باندھ لوں، آج میرا جی کرے تو میں یہاں باندھ لوں، آج میرا جی کرے تو میں نیچے ہاتھ باندھ لوں. اور اسی طرح یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز میں یہ بھی ضروری ہے کہ یہ ہتھیلی جو ہے بائیں ہتھیلی کے اوپر آ جائے. تو بعض علماء کرام نے اس آیت مبارک سے اس قول کے بارے میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور جس کے بارے میں انشاءاللہ مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو منظور ہے تو اس کی تفصیلی بحث جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے. بہرحال علماء نے فرمایا، اور یاد رکھیں کہ اس میں حکم دیا گیا قربانی کا. فرمایا فصلی لربک وانحر، فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی. علماء نے فرمایا کیوں؟ قربانی جو ہے، قربانی کرنا جو ہے بڑا شاق ہوتا ہے کہ آدمی ایک جانور خریدے اور جانور کے قیمت خرچ کرے، پھر اللہ کے راستے میں محبوب ترین چیز کو قربان کرنا چاہیے. یہ تو نہیں ہوتا نا ہم لوگ تو خیر جیسے نماز کو سر سے اتارتے اسی طرح قربانی کو بھی سر سے اتارتے ہیں. ہم نے تو اسی طرح آج کل جیسے ہوتا ہے نا نماز پڑھ کے اللہ اکبر اسی طرح کہ چھوڑو نہیں، کسی نے قربانی کا گوشت کھانا تھوڑا ہوتا ہے، کوئی بس بکرا دیکھ لو جو سب سے کم قیمت میں مل جائے وہ لے لو اور بس جج کرو، بکرا ہی ذبح کرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، ورنہ حکم یہ ہے کہ محبوب ترین چیز، یعنی اندازہ کریں کہ جنگ بدر میں میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جب ابی جہل ملعون قتل ہوا جنگ بدر میں، تو ابی جہل بدبخت کی ایک اونٹنی تھی، اس اونٹنی کے ناک میں جو نکیل تھی وہ بھی سونے کی تھی اور سونے کے زیور پہنے ہوئے تھے. تو وہ اونٹنی بھی پکڑی گئی، وہ بھی مال غنیمت میں آئی، اور خدا کی شان ہے وہ پھر حضور کے حصے میں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو اس اونٹنی کو بھی ذبح کرنے کے لیے ساتھ لائے. تو بڑے لوگوں نے مطالبہ کیا حضور بڑی قیمتی اونٹنی آپ ہمیں دے دیں، ایک کے بجائے 2 اونٹنیاں لے لیں، 4 لے لیں، 10 لے لیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنیت ہو چکی ہے، اللہ کے راستے میں ذبح ہو. تو اسی لیے اس زمانے کے اندر بھی صحابہ نے ایسی ایسی اونٹنیاں ذبح کی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس زمانے میں آپ اندازہ کریں کہ ایک اونٹنی کی قیمت 5000 دینار دی گئی، لیکن حضرت نے قبول نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا میں اللہ کے راستے میں نیت کر چکا ہوں اور ذبح کروں گا. تو اس لیے بہرحال مانا یہ ہوتا ہے کہ محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دینا، تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی. اور یہ قربانی قائم مقام کے سبات کے تھی، قائم مقام کے سبات کے تھی کہ سیدنا ابراہیم کے بیٹے کے قائم مقام قربانی آئی. اصل قربانی تو یہ تھی کہ بیٹے کو ذبح کرو، یہ تو اللہ نے کرم فرما دیا کہ بیٹے کو بھی بچا لیا اور قربانی جانور کی ہو گئی. تو اس قربانی میں بھی ایک اشارہ ہوتا ہے کہ مولا تم نے ہمیں حکم دیا ہے جانور ذبح کرنے کا، اگر آپ حکم دیتے اپنی گردنیں کٹوانے کا تو وہ بھی حاضر ہے. اسی لیے اس قربانی کے بارے میں بطور خاص ذکر کیا. اور قدرت کی بات یہ بھی ہے جیسے اللہ نے فرمایا اللہ علیہ ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر کیا الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. ان جانوروں میں آدمی کے لیے بڑی زینت ہے کہ آدمی کے پاس گھوڑے ہیں اور اونٹ ہیں اور ماشاءاللہ
بیسے ہیں اور بکریاں ہیں تو اپنے زینت والے مال کو قربان کر دینا، اس زینت والے مال کو ذبح کر دینا جو ہے یہ بڑا نفس سے شاک گزرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربان، اور اسی لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ پھر یہ مراتب کی بات ہے کہ ہمارے عطا کی طرف بھی تو غور کرو کہ ہم نے آپ کو کیا دیا ہے، کوثر دیا ہے۔ جب ہم نے آپ کو اتنی بڑی عطا کی ہے تو پھر آپ کی نماز بھی میرے لیے ہو اور قربانی بھی میرے لیے ہو۔ تو جب اللہ کے نبی کی قربانی بھی صرف اللہ کے لیے ہوگی تو منظور ہوگی، تو اب اگر ہم قربانیاں تو کریں لیکن کہیں یہ پیران پیر کے لیے ہے، یہ فلاں آستان شریف کے لیے ہے، اور یہ بکرا جو ہے جس کو تو ہاتھ نہ لگانا، اور وقت کو بالکل نہ چھیڑنا، کہا یار یہ مجھے بیچ دو، لگا جی بیوقوف آ گئے تو پیر کا ہے، یعنی یہ تو خدا کا ہے ہی نہیں نا۔ بیچا تو وہ جاتا ہے جو خدا کا، فروخت وہ کیا جاتا ہے جو اللہ نے کہا یہ تو پیر کا ہے بھائی، یہ تو پیر کے نام پر ہم نے کر دیا ہے، بات ہی ختم ہوگی، پیر کا ہو گیا۔ یہ بالکل وہ کافروں کی رسمیں ہیں۔ مشرکین مکہ ایسا کرتے تھے کہ اپنے جانور جو تھے لات، عزا اور بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے، اور ان بتوں کے بارے میں اس وقت بھی یہ عقیدہ تھا لوگوں کے عقیدے میں نعوذ باللہ کہ جو سانڈ کسی بت کے نام پر ہے وہ جا کے لوگوں کی فصل کے فصل اجاڑ ڈالے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ وہ کہہ رہا نہیں بھائی یہ تو لات کا ہے، یہ تو عزا کا ہے، اور یہ منات کا ہے۔ جیسے یہاں پیر کے ڈنگر کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ معاف فرمائے ساری چیز سیلاب میں اگر برباد ہوتی ہے، ہو جائے پیر کا بکرا نہ جائے، وہ ہم نے ضرور ساتھ لے جانا ہے، اس کی حفاظت بڑی ضروری ہے کیونکہ وہ تو پیر کا ہے۔ اور ذبح بھی ہم نے قبر شریف پہ کرنا ہے، کیونکہ دور کرے تو پیر کو پتہ نہیں لگتا، دور اگر ہم ذبح کریں گے تو پیر کو کیا پتا کہ میرے مرید نے بکرا ذبح کیا کہ نہیں کیا۔ جب ہم قبر میں ذبح کریں گے وہ باں کرے گا تو سنے گا نا بھی، اس کو پتہ لگے گا کہ آج میرا مرید جو ہے بکرا لے کے آیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ مسلمانوں کو صحیح عقیدے عطا فرمائے۔ ابتدا میں یہ رسم مشرکوں کے اندر تھی اور بعد میں یہ رسم ہندوؤں کے اندر آئی کہ وہ بھی اپنی دیوی اور دیوتا کے قدموں میں آ کے خون بہاتے ہیں، وہ بھی اپنی دیوی اور دیوتا کے قدموں پہ آ کے خون کی بھیس چلاتے ہیں کہ جانور لے آئیں گے وہی ذبح کریں گے اور وقت لائیں گے وہی ذبح۔ حتیٰ کہ بعض ان کے عقیدوں میں تو یہ آ گیا ہے کہ بعض دیوی دیوتا ایسے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، راضی نہیں ہوتے جب تک بندے کا خون نہ کرو، پھر وہ عورتوں کو، نوجوان لڑکیوں کو پکڑ کے ذبح کرتے ہیں۔ دیکھا نہیں تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں مصر والے لڑکیوں کی بنتیں مانتے تھے اور دریاؤں میں ڈالتے تھے۔ اس لیے یہ ساری رسمیں جو ہیں یہ کفار و مشرکین کی رسمیں ہیں۔ یاد رکھیں آپ جو بھی خیرات کریں، جو بھی ذبیحہ کریں، جو بھی قربانی کریں اللہ کے نام پہ کریں۔ ہاں خیرات کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیے اللہ اس کا ثواب عطا فرما، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس چیز کو نسبت کرنا جو ہے یہ صرف جیسے ہمارے یہاں ایک رواج ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہے کہ جی بکرا لے آؤ، بکرا آ گیا، اور جی مریض کا ہاتھ پھرواؤ، مریض کا بکرے پہ ہاتھ پھرے گا ٹھیک ہو جائے گا، باپ پہ ہاتھ پھیرو ٹھیک نہیں ہوتا، تو مریض کا ہاتھ باپ پر پھروا دو، ماں پر پھروا دو، بکرا اچھا ہے باپ سے۔ وہ خدا کے بندے بیماری دینے والا بھی اللہ ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ۔ آپ بکرے پہ ہاتھ پھروائیں نہ پھروائیں، اگر اس نے شفا پانی ہے تو اللہ شفا عطا فرما دے، اور اگر اس نے مر جانا ہے تو مرنے کے بعد چاہے 4 بکرے نیچے کھڑے کر دو کہ فرشتے واپس چلے جائیں گے بکروں کو دے۔ مرنا ہے تو اس نے مر جانا ہے، نہ اسے بکرے بچا سکتے ہیں نہ بندے بچا سکتے۔ یہ بھی ایک رسم جو ہے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتے ہیں جی ہاں بکرے پہ ہاتھ پھرواؤ، اچھا جی ہم نے آٹا یا گندم خیرات کرنا، نہیں جی نہیں پہلے ہاتھ تو رکھوا لو نا، ہاتھ تو رکھوا لو، پتہ لگے نا اس کا صدقہ ہے، یعنی صدقہ جو آپ کر رہے ہیں اللہ کو پتہ نہیں ہے جب تک ہاتھ نہ رکھے۔ تو اتنا بڑے جاہلیت کی رسمیں ہیں، اتنی بڑی یہ رسمیں ہیں مسلمانوں کے اندر گھر کر گئی۔ اچھا بات یہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے خیرات تو کر دی ہے، پہلے مریض کے سر کے اوپر گھما لو، گھماتے ہی نہیں گھماتے وہاں سے، سر کے اوپر گھما لو۔ جیسے ہمارے ہاں وہ اپنے پڑھا تھا بعض اخباروں کے اندر کہ پیر بیٹھ جاتے ہیں نا تو آگے گانے والے ہوتے ہیں، قوال ہوتے ہیں، وہ بھی پیر کے سر کے اوپر نوٹ گھما کے دیتے ہیں کہ حضرت کا صدقہ ہے، حضرت کی جیب سے ڈھیلا نہیں نکلے گا، دینے والے ہم ہوتے ہیں لیکن صدقہ ہم حضرت کا کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت کو جو مل رہا ہے اس سے بھی انشاءاللہ کمیشن لیں گے،
ان کے ساتھ بھی بات طے ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے تمہیں مال ملا ہے شریف بات، تمہیں کون دیتا تھا مال؟ یہ سارا جو ہے یاد رکھو یہ بدعات ہیں، یہ رسومات ہیں، یہ منکرات ہیں۔ جب آپ صدقہ کرتے ہیں اللہ نیتوں کو جانتا ہے، آپ خیرات کرتے ہیں اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، آپ نے نیت کی اللہ نے آپ کو ثواب عطا فرما دیا۔ آپ چاہے کسی جگہ بھی خیرات کریں گے اللہ کے علم میں ہے، آپ گھر میں آپ چپ کر کے کسی کو پیسے دے دیں اللہ کے علم میں ہے کہ میرے بندے نے کیوں دیے ہیں۔ یہ باقی جتنی چیزیں ہیں یہ سب رسم و رواج ہے، اس لیے اللہ نے اپنے پاک نبی کو حکم دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رب کا وجہ اور فرمایا ان شانئک شانی شنآن، جیسے قرآن میں آیا اصل میں ہوتا ہے بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، حقد رکھنے والا، یہ جسے آپ کہہ رہے ہیں دشمن۔ آپ نے اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کا دشمن ہے نا کافر، جو کہتا ہے کہ محمد مدنی کی اولاد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے بعد آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم آپ کے دشمن کو تم بریدہ بنا دیں گے، ہم آپ کے دشمن کو مقصود نسل اور مقصود ذکر بنا دیں گے کہ تیرے دشمن کا نام و نشان مٹا ڈالیں گے اور تیرا ذکر تو قیامت تک بلند کر دیں۔ تیرا ذکر جو ہے اگر ہم نے آپ کو اولاد نسبی نہیں دی ہے تو ہر کلمہ پڑھنے والا تیری اولاد ہے اور آپ سب کے باپ ہیں، آپ کی بیویاں سب کی مائیں ہیں، اور پھر یہ روحانی اولاد بھی ہم نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بعض نبی ایسے آئیں گے کہ جن کے ساتھ 100 آدمی ہوگا، اور حضور کی امت کے عالم ایسے آئیں گے جن کے ساتھ لاکھوں آدمی ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو آپ کے نام کو زندہ رکھنا ہے، ہم نے تو آپ کے نام کو اتنا اونچا کر دینا ہے، باقی جو دشمن آج اعتراض کر رہا ہے اسی کو ہم نے مقصود ذکر کر دینا ہے، اسی کو ہم نے ابتر کر دینا ہے کہ اس کا نام بھی دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اور آج تاریخ اٹھا کے دیکھ لے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ دنیا میں چلے جائیں، مسلمان کے ملکوں کے کسی وہ دیہات میں چلے جائیں، ایک جنگل میں بکریاں چرانے والا جائے جو الف لکھنا بھی نہیں جانتا، انگوٹھا لگانا بھی نہیں جانتا، اس کو بھی پوچھو بلال کا کہاں جی حضور کا مؤذن، حضور کا مؤذن بلال کالے رنگ دا ہے جی اذان دیندا ہے حضور دی، بڑا پیارا جی میرا تو ماں بھی اس سے قربان ہو جائے، یعنی وہ بھی جانتا ہے، لیکن اس سے پوچھو کہ ابھی لہب کون تھا، عتبہ عتیبہ کون تھا، میرے کی پتہ نہیں کون سی، نہیں آپ کو پتہ ہے؟ ارے اللہ، حالانکہ وہ حضور کے چچا ہے، وہ تو حبش کا ہے، وہ تو حبش سے آیا ہوا غلام ہے اور وہ حضور کے چچا ہے، لیکن آپ کے دشمن سے اللہ نے نام ہی ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے نام ہی مٹا ڈالا اور حضور کے نام کو اتنا بلند کیا کہ حضور کا نام تو حضور کا نام ہے، آپ کے غلاموں کے نام کو بھی لوگ جان گئے، آپ کے غلام در غلام جو ہے ان کے نام بھی پوری دنیا میں آ گئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان شانئک هو الابتر، کہ تحقیق آپ کا جو دشمن ہے وہی مقصود نسل ہے، وہی مقصود ذکر ہے۔ اصل نسل کیا ہے؟ ایک آدمی 20 بچے چھوڑ جائے لیکن کوئی اچھا کام نہ کرے، ایک آدمی ایک اچھی سنت چھوڑ جاتا ہے، اچھا طریقہ چھوڑ جاتا ہے جو قیامت تک زندہ رہے۔ آج بھی دیکھ لیں کوئی آدمی نام دے گا کہے نا جی بخاری نے فرمایا، ادب سے بات کرو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، کوئی آدمی کہہ وہ نہیں پڑھے، میں کہہ دو اگلا آدمی ان کے تھپڑ مار دے گا، کیا کہہ رہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، بھائی ادب سے نام لو، ان لوگوں نے بڑا کام کیا ہے دنیا میں حدیث رسول کا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تو آپ کے ذکر کرنے والوں کو بھی اونچا کر دیا اور آپ کا نام تو ہم نے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا، جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں میرے مدنی محمد مصطفیٰ تیرا نام بھی لیا جائے گا۔ وہ آزان ہو، وہ تکبیر ہو، وہ نماز ہو، وہ اقامت ہو، وہ قربانی ہو، وہ مسجدوں میں آنا ہو، وہ مسجدوں سے نکلنا ہو، جہاں جہاں بھی آپ نظر ڈالیں گے جہاں اللہ کی وحدانیت کا اقرار آئے گا وہاں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار آئے گا۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور پاک کی اتباع، آپ کی سنت اور آپ کی محبت نصیب فرمائے۔ فرض نماز جماعت سے پہلے ادا کر سکتا ہے، کیا مانا؟ فرض نماز جماعت سے پہلے، مجھے تو سمجھ نہیں آیا کیا پوچھنے کا مقصد ہے آپ کا؟ بھائی جب فرض نماز پڑھنے کے لیے ہے تو جماعت سے پہلے ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟
کیوں ادا کرے آخر میں؟ ہاں ایک بات یہ ہے کہ جماعت نہیں ہونی تو فرض جماعت رہی نا، اگر جماعت ہونی ہے تو فرض پہلے کیسے ادا کر سکتا ہے؟ حضور جماعت اس کے لیے ضروری ہے، یا آپ کا کوئی اور مقصد ہے تو وضاحت کریں، جب تک مجھے بات سمجھ نہ آئے تو میں جواب کیا دوں گا؟ میرا ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور بیمار ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، اور دعا کریں اللہ جتنے بیمار ہیں سب پہ شفا کاملہ عطا فرمائے، اور دعا کریں ہمارے بھائی جو سیلاب کی وجہ سے تباہیوں میں ہیں، بربادیوں میں ہیں، ایک گھر اجڑ گئے، مال اجڑ گئے، اور اس کے بعد بیچارے کوئی سانپوں کا شکار ہو رہے ہیں، کوئی بچھوؤں کا شکار ہو رہے ہیں، کوئی وبائی امراض کا شکار ہو رہے ہیں، دعا کریں اللہ پاک ان پہ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کی ذات ہی قادر ہے کہ اس دکھ کو، زحمت کو رحمت میں بدل دے، صرف وہ قادر، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے لیے ان کے لیے دعائیں کریں، اور بلکہ ہر بھائی اپنی اپنی ہمت کے مطابق کوشش بھی کریں آپ ان کے لیے مالی مدد کرنے کی، جتنا اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے۔ اگر ہر مسلمان، ہر بھائی جو یہاں کما رہا ہے اپنے ایک ایک گھر کو سنبھالنے کے لیے ہمت کر لے، یہ سمجھ لے کہ چلو ایک مہینہ مجھے نوکری نہیں لگی تھی، ایک مہینہ مجھے تنخواہ نہیں ملی تھی، ایک مہینہ میں بیمار ہو گیا تھا، کام نہیں کر سکا تھا، اگر اتنا ہی آپ قربانی کر دیں انشاءاللہ تو جو اجڑے ہوئے گھر ہیں اللہ پھر انہیں بسا سکتے ہیں۔ لیکن اسباب کی حد تک ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور تمام بیماروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اشتہار میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال خدا کا لفظ یاد رکھو کہ قرآن میں یا حدیث میں یا اللہ کے اسماء میں نہیں، سمجھ آ گئی بات؟ یعنی اللہ کے جو 99 نام ہیں ان میں کہیں لفظ خدا، یہ تو فارسی کا لفظ ہے، یہ تو عربی کا لفظ ہے ہی۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ اللہ کے اسماء کے کوئی لفظ ایسا بنتا ہے جو ترجمے کے طور پر کہا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ جیسے اللہ کی صفت ہے رحمان، رحمان کا معنی بہت بڑا مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا، تو اب تم سب سے بڑے مہربان ہو، سب سے بڑے رحم کرنے والے ہو، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کفر کر رہا ہے، وہ تو رحمان و رحیم کا ترجمہ کر رہا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے بطور ترجمہ کہا تو کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ خدا کا لفظ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے تو غلط ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ حدیث میں ہے۔ باقی یہ رہا کہ اس نام پر کوئی ایسا گزرا ہے جس کے نام پہ شرک ہوتا تھا، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نام رکھتے ہیں عبد الرحمان اور سجدہ کرتے ہیں قبروں پہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا نام عبداللہ ہوتا ہے اور قبر پرست ہوتے ہیں، بہت سارے نام ایسے ہیں ماشاءاللہ کے نام ان کا پڑھیں تو ہوگا محمد مکی، لیکن نماز ہی نہیں پڑھتے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کے ماشاءاللہ کے ان کے نام کو آپ پڑھیں گے نہ روشن دین، اور اس کو کبھی نماز کا پتہ ہی نہیں، دین کو روشن کر رہا ہے، کیسا پتہ نہیں روشن دین کر رہا ہے، اپنے گھر میں اندھیرا ہے تو دین کو کیسے تم روشن کر دو گے؟ یہ تو ایسے ہوتی ہیں کہ ہمیشہ زنگی اپنا نام کافور رکھ لے، تو زنگی تو سیاہ ہوتا ہے اور کافور سفید ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارے جیسے آج کل نام ہے ماشاءاللہ بڑے عجیب عجیب نام ہیں، بڑے پیارے پیارے